آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب جب اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا ہے تب تب ان کے مین بندے ٹارگٹ کیے گئے ہیں؟ جیسا کہ ابراہیم رئیسی جو کہ ایران کے صدر تھے، وہ آذربائیجان کے دورے پہ گئے، وہاں سے جب وہ ایران کے لیے واپس ان کا ہیلی کاپٹر اڑا تو اس ہیلی کاپٹر کو کریش کر دیا گیا۔ اس میں ابراہیم رئیسی اور ان کے وزرائے خارجہ بھی موجود تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو حماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہانیہ، وہ ایران کے دورے پہ آئے اور ایران کے اندر ہی ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، تاکہ مسلمانوں میں کشیدگی پیدا ہو کہ جو اسماعیل ہانیہ ہے اس کو ایران کی قیادت نے خود شہید کروایا ہے، تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ اور اب جو اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا ہے اس میں ان کے 7 سیاستدان مارے گئے ہیں، کوئی فوجی جرنیل مارے گئے ہیں اور ان کا آرمی چیف مارا گیا ہے۔ مین بندے ٹارگٹ کیے گئے ہیں ان کے پھر دوبارہ، اور ایران کی فوجی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اتنی ڈیپلی باتیں ان کو کون بتاتا ہے؟ کون بتاتا ہے کہ اس وقت جو فوجی قیادت یہاں پہ موجود ہے اور سیاسی قیادت یہاں پہ موجود ہے؟ اور حال ہی میں نیتن یاہو نے ایک بیان دیا ہے جو کہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی ہے جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، ان کو شہید کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی مرضی کا صدر ایران میں لے کے آئیں گے۔ اب جو اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے اندر کی باتیں کیوں کر رہا ہے، اس کو کون بتا رہا ہے، کون اس کو مخبری دے رہا ہے اور وہ کس کو صدر لانا چاہتا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ویڈیو دیکھنی پڑے گی، آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس کو صدر لانا چاہتا ہے اور اس کو جاسوس کون ہے جو اس کو بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ فوجی قیادت یہاں پہ موجود ہے، سیاسی قیادت یہاں پہ موجود ہے، تم یہاں پر اٹیک کرو تاکہ ان کے مین بندے شہید کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے اسرائیل نے جو ایران پر اٹیک کیا ہے جمعے والے دن، اور اس کے جوابی کارروائی میں ایران نے جو اٹیک کیا ہے اسرائیل پر، جو سکرین پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ غزہ نہیں ہے فلسطین کا، یہ اسرائیل کا شہر تل حبیب ہے جو کہ تباہ و برباد کر دیا ہے ایران کے حملوں نے۔ یہ جو دوسری تصویر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ خاتون ایک جاسوس جس نے ایران کے دل میں نقب لگائی اور بیویوں کی زبانوں سے شوہروں کو مروایا، کیتھرین پریزا۔ یہ ایک فرانسیسی عورت ہے، تو اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے ایران میں انقلاب کی تعریف کی، یہاں تک کہ اس کے مضامین جو کہ ایران کے رہبر آیت اللہ خامنئی ان کی ویب سائٹ پر شائع کیے گئے۔ کیتھرین جو تھی وہ کسی عام جاسوس کی طرح ایران میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک لکھاری صحافی کے طور پر سامنے آئی اور اس نے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی اور یہاں تک کہ ابراہیم رئیسی سے بھی اس نے ملاقات کی، اور اس نے پاسداران انقلاب کے ساتھ بیٹھکیں بھی جمائیں اور صحافتی تحقیق کے پردے میں احساس علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ اس کا سب سے خطرناک محاذ یہ تھا کہ وہ خواتین کی نجی محفلوں میں بیٹھی، وہ ایران کے اعلی احکامات اور فوجی افسران اور سیاستدانوں کی بیویوں کے قریب ہوئی اور ان سے قریبی تعلقات بنائے، ان کا دل جیتا، اور یہاں تک کہ وہ اسے اپنے جیسی ایک بہن سمجھنے لگے، اور پھر وہ اپنے شوہروں کی ذاتی زندگی اور رہائش، سفر اور سیکیورٹی اور روزمرہ کے معاملات تک کی باتیں اس سے بے دھڑک شیئر کرنے لگی، یہاں تک کہ ہر الفاظ ریکارڈ ہوتا رہا اور ہر معاملہ اسرائیل کو بھیجتی رہی، اور انہی معاملات کی بنیاد پر اور اہم شخصیات کو ٹارگٹ کلک کیا گیا۔ ایسی کلنگ جو خواتین کی باتوں سے ممکن ہوئی، اور ایسی باتیں جن کا شاید انہیں خود بھی ادراک نہ تھا کہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور جب اس پر شک ہوا تو وہ ایران سے فرار ہو چکی تھی، اس سے پہلے کہ راستے بند کیے جاتے وہ اپنا مشن مکمل کر چکی تھی، اور وہ ایران کو وہ زخم دے چکی تھی جس کی تکلیف آج بھی جاری ہے۔ اور اسرائیل اب تک ان معاملات کی بنیاد پر خفیہ کارروائیاں کر رہا ہے جو کیتھرین نے ایران کے ایوانوں اور گھروں سے حاصل کی تھی۔ یہ صرف ایک جاسوس کی داستان نہیں بلکہ ایک ریاستی سیکیورٹی کی زبردست ناکامی ہے۔ اور یہ جو تصویر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جس میں 1 درجن سے زیادہ آدمی نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک جاسوس ہیں جو کہ حالیہ ہی ایران نے ان کو گرفتار کر کے پھانسی پہ لگایا ہے، اور اس میں رو کے ایجنٹ ہیں اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ ہے جو کہ ایران میں خفیہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ایران نے ان کو گرفتار کر کے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اور اب بات کرتے ہیں نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس نے جو حال ہی میں بیان دیا ہے کہ ہم جو ایران کے سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنئی کو شہید کر کے ان کی جگہ پر اپنا ایک صدر لائیں گے جو کہ رجیم چینج کے ذریعے ایران پر قابض ہوگا اور ہماری مرضی کی حکومت ایران میں ہوگی۔ جو تصویر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ رضا شاہ پہلوائی ہے جو کہ ایران کے سابقہ بادشاہ کا بیٹا ہے، جو کہ ایران پر جمہوری حکومت کا دعوے دار ہے، اور اصل میں یہ بندہ بادشاہی نظام کو دوبارہ ایران میں لانا چاہتا ہے تاکہ جو انقلاب سے پہلے ایران کا حال تھا وہ حال دوبارہ وہ یہ شخص کرنا چاہتا ہے۔ اب اس بندے کی سٹوری ذرا سنیے گا غور سے کہ اسرائیل کہاں تک ایران کے اندر گھس چکا ہے،
और उसके जासूस ईरान की खुफिया एजेंसियों के अंदर घुस चुके हैं और ईरान की अफवाज के अंदर घुस चुके हैं। तो ईरान की जो सियासी पॉलिटिकल जमात है उसके अंदर घुस चुके हैं, जो इसराइल के एजेंट है। रजा शाह पहलवाई के साथ जो लड़की खड़ी है ये इसकी पोती है। इसने 8 जून 2025 में एक यहूदी के साथ शादी की। रजा शाह पहलवाई की बायोलॉजिकल वारिस और ससुरालियों की बहू तख्ते फारस पर विराजमान होने के लिए तैयार ही बैठी थी कि ईरान की तरफ से मिसाइलों की बारिश ने इस मंसूबे को फिलहाल रोक दिया। और ये एक तस्वीर में रजा शाह पहलवाई की पोती ईमान पहलवाई और इसके यहूदी शौहर ब्रेटली शर्मीन की शादी दिखाई गई है। यह तकरीबन 8 जून को पेरिस में मुनक़िद हुई, जिसमें शाही खानदान के तमाम अफराद ने शिरकत की, बाशमूल 28 साला साबका मलका ईरान फारूक पहलवाई और ईमान पहलवाई इस वक्त अमेरिकन एक्सप्रेस में सीनियर मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं। और ये जो तीसरी तस्वीर है ये रजा शाह पहलवाई की बीवी यास्मीन पहलवाई है, जिसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पैगाम लिखा था जिसमें उसने इसराइल के हक में बयान दिया और जिसमें एक दीवार पर लिखा था द मोस्ट ऑफ देन इसराइल द ईरानी पीपल आर बिहाइंड यू, ज्यादातर ईरानी इसराइल के साथ हैं। ये बयान उसने दिया था। और यास्मीन पहलवाई ईरान की मौजूदा इस्लामी हुकूमत के शदीद नाकदीन हैं और खुद को ईरान के जमहूरी मुस्तकबिल के दावेदार के तौर पर पेश करते हैं। और 2023 में वो कई बार इसराइल के दौरे कर चुके हैं और इसराइली क़यादत के साथ करीबी राब्ते रखते हैं। और इसराइल ने अपने इस ऑपरेशन को रेसिंग लाइन का नाम दिया है, जो कि रजा शाह पहलवाई की हुकूमत के परचम का लोगो था। अमेरिका इस मंसूबे की मुकम्मल हमायत कर रहा और हालिया हमले इस बात का सबूत हैं कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली, रजीम चेंज और इनका असल हदफ है। ईरान की आला क़यादत पर बराह रास्त हमले इस मंसूबे की अहम कड़ी है। ईरान में गद्दारों का नेटवर्क इन्हीं लोगों और इनके हमदर्दों की मदद से चल रहा है। रजा शाह पहलवाई के ईरान की फौजी और इंटेलिजेंस अदारों में बड़े पैमाने पर उसर सरूख के शवाहिद मौजूद हैं। ये लोग इंटेलिजेंस के तौर पर काम कर रहे हैं और ईरान के अंदर अंदरूनी मामलात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। असल में इसराइल का जो मेन हदफ है वो ईरान और पाकिस्तान है। वो चाहता है कि ईरान में रजीम चेंज करके वो अपनी मर्जी का बादशाह उस पर मुसल्लत करे और हम जो मर्जी पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो ईरान की बाउंड्री के साथ मिली है, ताकि हम ईरान में बैठकर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, जो पाकिस्तान के फौजी क़यादत है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, उनको नुकसान पहुंचे। और यही वक्त है कि मुसलमान एक दूसरे का साथ दें और जो गद्दार हैं जिस मुल्क में भी है उनको पकड़ के फांसी पे चढ़ाएं, ताकि मुल्क की खुफिया जो मामलात हैं वो दूसरे मुल्क तक ना पहुंच सकें और इसराइल अपने हदफ में और अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।